ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول سیاست، رائٹر آمنہ خان، قسط نمبر 1۔ صبح کا سورج پورے جہان کو روشن کر چکا تھا، پر شیر علی کے مینشن میں ابھی بھی رات کا ہی سما تھا۔ ہر کوئی مزے سے سو رہا تھا کیونکہ رات 1 بجے تک سب پارٹی میں مصروف تھے۔ صبح کے 8 بجے نور بیگم کی آنکھ کھلی، سب ملازم بھی آج چھٹی پر تھے۔ نور بیگم اٹھ کر روم سے باہر آئی۔ انہوں نے گارڈن میں موجود پودوں کو پانی دیا۔ پودوں کو پانی دینا نور بیگم کا پسندیدہ عمل ہے۔ نور بیگم اور شیر علی کی 3 بیٹیاں ہیں جن کو انہوں نے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ کل رات شیر علی کی سب سے چھوٹی بیٹی مریم کی سالگرہ تھی جو پورے 17 سال کی ہو گئی ہے۔ شیر علی کی بڑی بیٹی کا نام مہر ماں ہے جس کی عمر 23 سال ہے۔ مہر ماں بہت ہی سنجیدہ، سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے۔ مہر ماں نے پنجاب یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے۔ اس کے بعد اپنے بابا کی مدد کے لیے، ان کا سہارا بننے کے لیے اس نے اپنے بابا کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ دونوں باپ بیٹی نے مل کر پورا بزنس اور گھر سنبھالا تھا۔ مہر ماں نے اپنے بیٹے کو کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ شیر علی کی دوسری درمیان والی بیٹی کا نام میرا ہے جو کہ میڈیکل یونیورسٹی سے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس کی عمر 21 سال ہے۔ تینوں بہنیں انتہائی خوبصورت ہیں اور ان کا خوبصورت ہونا ہی ان کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، سب لوگ گھر میں ہیں۔ اتوار والے دن سب کی صبح دیر سے ہوتی ہے، نور بیگم کے علاوہ، کیونکہ ان کو صبح صبح اپنے پیارے پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے۔ نور بیگم پودوں کو پانی دے کر اندر آئی۔ اوپر سے مہر ماں نیچے آ رہی تھی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ماما آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ آفس سے لیٹ ہو گئی۔ بیٹا جان آج اتوار ہے۔ او میں کیسے بھول گئی۔ چلو اگر اٹھ ہی گئی ہو آ جاؤ، ساتھ مل کر ناشتہ بناتے ہیں۔ اوکے ماما۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر ناشتہ بنایا۔ مہر ماں کی عمر جب 20 سال تھی تب سے اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، پر اسے شادی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بس اپنے بابا کا بازو بننا تھا، ان کا سہارا۔ بیٹا کل رات پارٹی میں مس خانم تمہارا بہت پوچھ رہی تھی، بہت تعریفیں کر رہی تھی۔ ماما ان تعریفوں کے پیچھے کیا مقصد ہے آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اگلے 5 سال تک نو شادی وادی۔ نور بیگم خاموش ہو گئی کیونکہ ضد میں مہر سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ سب لوگ اٹھ کر چکے تھے، پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ بابا اب میں 17 سال کی ہو گئی ہوں، اب میں اکیلی اپنی کالج فرینڈز کے ساتھ باہر گھومنے جا سکتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، مہر ماں اور میرا کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی آپ۔ کیوں بابا؟ اب میں چھوٹی بچی نہیں رہی۔ مریم خاموش ہو جاؤ، نور بیگم نے بولا۔ اپنے بابا کے ساتھ بحث نہیں کیا کرو۔ مریم اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ بابا ٹھیک تو کہہ رہی ہے، دے دیتے اجازت، میرا نے بولا۔ بیٹا یہ بہت معصوم ہے اور باہر کا ماحول بہت خراب ہے۔ سب لوگ کھانا کھا کے اٹھ گئے۔ میرا اور نور بیگم برتن اٹھا رہی تھی، مہر ماں اور شیر علی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ بابا اگلا پروجیکٹ کب تک سٹارٹ کرنا ہے؟ پھر میں اسی حساب سے پریزنٹیشن تیار کر لوں۔ بیٹا ابھی تک کچھ خاص انفارمیشن نہیں ہے۔ 2 گروپ ہیں، زیرش گروپ اور گرگل گروپ۔ میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کس گروپ کے ساتھ کام کرنا بہتر رہے گا۔ دونوں پارٹیوں کا بجٹ اچھا ہے اور کافی مشہور بھی ہیں۔ بابا دونوں پارٹیز کے ساتھ میٹنگ رکھتے ہیں، مشہور ہونا کافی نہیں ہے، میں کچھ چیزیں نوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ دا وے آف ٹاک، آئی کیو لیول، ڈریسنگ سینس، کوالیفیکیشنز، لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ، ان کی پارٹنرشپ ایک عورت سے ہو رہی ہے، اس حوالے سے ان کا ریئیکشن۔ بالکل بیٹا، میں کل ہی میٹنگ ارینج کرتا ہوں، تم نے جو پوچھنا ہوگا پوچھ لینا، آخر اتنی بڑی ڈیل ہو رہی ہے۔ آج مہر ماں کی آفس میں میٹنگ تھی۔ مہر ماں نے بلیک کلر جیٹ کوٹ پہنا تھا، نیچے پینسل جیسی بڑی ہیل، کوٹ کے اندر ہی اس نے وائٹ شرٹ پہنی تھی۔ لمبی سراہی دار گردن میں باریک سی چین جس کے درمیان میں ایم لکھا تھا۔ اس نے درمیان کی مانگ نکال کر براؤن رنگ کے انتہائی خوبصورت لمبے بال اپنے شانوں پر بکھیرے۔ ہاتھ میں اس نے بہت ہی خوبصورت سونے کا بریسلٹ پہنا تھا، کانوں میں باریک موتی جیسے ٹاپ سفید رنگ کے۔ مہر ماں تیار ہو کر نیچے آئی۔ رحمان بابا میرا لیپ ٹاپ کار میں رکھ دے، جلدی کریں بہت دیر ہو گئی ہے، بابا میرا انتظار کر رہے ہیں آفس میں۔ 45 منٹ کے سفر کے بعد مہر ماں آفس پہنچی۔ مہر 20 منٹ لیٹ تھی۔ سب لوگ میٹنگ روم میں تھے، تینوں پارٹیز آمنے سامنے تھیں۔ سو فار ویٹ، مہر ماں نے روم میں داخل ہو کر بولا۔ سب نے نظر اٹھا کر مہر ماں کی طرف دیکھا۔ اس وقت میٹنگ روم میں 6 لوگ تھے، مہر ماں، اس کے بابا رمیز لغاری اور اس کا اسسٹنٹ غازیان سکندر اور اس کے بابا مروان خان۔
ویسے تو میری کتابوں میں سوری لفظ بالکل بھی نہیں ہے، پھر بھی کیا یاد کریں گے، جائے معاف کیا، مجھے انتظار کرنا بالکل بھی نہیں پسند۔ آپ کی وجہ سے ہماری میٹنگ 20 منٹ لیٹ ہے، رمیز نے بولا۔ مہرما نے غصے سے رمیز کی طرف دیکھا۔ مسٹر رمیز صاحب، ایکسپلینیشن لفظ میری کتابوں میں بھی نہیں ہے، پھر بھی بتا دیتی ہوں، میں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہوئی۔ اوہ، غازیان خاموشی سے اس کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اچھا بیٹا، اب وہ بات کر لیتے ہیں جس کے لیے آج سب جہاں موجود ہیں۔ اوکے بابا، میں صرف 40% انویسٹمنٹ ہی کر سکتا ہوں، رمیز نے بولا۔ تھوڑی دیر میں خاموشی رہی۔ شیر علی نے مروان صاحب کی طرف دیکھا۔ میں 50%، ابھی مروان صاحب بول ہی رہے تھے کہ 70%، غازیان نے بولا۔ مروان نے تعجب سے اپنے ہونہار بیٹے کی طرف دیکھا جو اس وقت سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ شیر علی نے حیرت سے پہلے غازیان کی طرف دیکھا، پھر مہرما کی طرف۔ اس پروجیکٹ میں رسک بھی ہے بیٹا، اب صلاح خسارہ اپنے پر کیوں لینا چاہ رہی ہیں؟ شیر علی کے غازیان سے پوچھا۔ انکل، میں نے کچھ سوچ کے ہی 70% بولا ہے، اس کے علاوہ مجھے میری بزنس پارٹنر پر پورا یقین ہے، مجھے خسارے میں نہیں جانے دیں گی۔ میں چاہتی ہوں 50-50 پر کام ہو، اس طرح ہم آپ پر ڈومیننٹ ہو جائیں گے۔ جس کی پارٹنرشپ زیادہ ہوتی ہے اس کا حکم چلتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کوئی مجھ پر حکم چلائے۔ مجھے مساوات اور درمیانہ روی پسند ہے۔ مہرما نے ایک ساتھ پوری بات کہہ ڈالی۔ کافی سمجھدار ہیں آپ، میرا آپ سے وعدہ ہے حکم آپ کا ہی چلے گا، غازیان نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس مہربانی کا مقصد؟ مہرما نے سوالیہ انداز میں کہا۔ عورت ذات سے کیسی بحث کرنی؟ غازی کا لہجہ نرم تھا، پر مہرما کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ آپ بھی مرد ذات عورت ذات والے کنسپٹ پر عمل کرتے ہیں؟ حیرت ہے، آج کے دور میں سب برابر ہیں، جتنا جلدی سمجھ جائیں بہتر ہوگا۔ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں میڈم مہرما؟ جب اسلام میں عورت کی گواہی کو آدھی گواہی تصور کیا جاتا ہے تو پھر میں اور آپ کیسے برابر ہو گئے؟ آپ رات کے 2 بجے اکیلی سنسان سڑک پر ڈرائیونگ کر سکتی ہیں؟ نہیں نا، بتائیں۔ مہرما نے نہ چاہتے ہوئے کہا۔ جی نہیں کر سکتی، پر میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر کیسے مرد عورت برابر ہوئے؟ غازی نے فخریہ انداز میں کہا۔ اب بات کا رخ دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں بزنس کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ اس میں مرد عورت والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، میں بس آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں۔ مین اینڈ وومن آر ناٹ ایکول۔ آپ میرے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے بجائے اپنے کام پر فوکس کریں۔ اس بار مہرما کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ بابا، مجھے 70% پارٹنرشپ نہیں کرنی، آپ بتائیں۔ مہرما شیر علی سے مخاطب ہوئی۔ بیٹا، رمیز صاحب کی آفر مجھے مناسب لگ رہی ہے، شیر علی نے مہرما سے کہا۔ غازیان کرسی سے اٹھ گیا، اس نے کوٹ کا بٹن بند کیا، شیر علی سے ہاتھ ملایا۔ انکل 2 دن کے اندر اندر آپ مجھے خود فون کریں گے، غازیان مہرما کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ امید کرتا ہوں اگلی ملاقات خوشگوار ہوگی۔ اگلی ملاقات کی نوبت نہیں آئے گی، اب جا سکتے ہیں، مہرما نے کہا۔ غازیان ہلکا سا مسکرایا اور مروان صاحب کے ساتھ باہر بڑھ گیا۔ مروان صاحب روم سے باہر آئے۔ تو تمہارا دماغ ٹھیک ہے غازی، ہمیں سیف زون میں پلے کرنا ہے، تم تو ہمیں ریڈ زون میں لے کر جانے والے تھے۔ پتہ نہیں کس چیز کا غرور ہے اس شیر علی کی بیٹی کو۔ کامیابی کا غرور بابا، کامیابی کا غرور۔ اب تک 10 پروجیکٹس پر کام کر چکی ہے، سب کامیاب ہوئے۔ 70% پارٹنرشپ کا مقصد ڈومینیشن ہی تھا۔ سمجھدار ہے، سمجھ گئی۔ چھوڑو اس معاملے کو ادھر ہی، ہم ٹرمر گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کا اونر میرا دوست بھی ہے، اچھا ایکسپیرینس رہے گا۔ بابا، میں نے جو سوچ لیا ہے وہی ہوگا، کل انکل خود فون کریں گے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ بیٹا، تم کیوں ریڈ زون میں جانا چاہ رہے ہو؟ ایک دفعہ ریڈ زون میں جانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے بابا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے رسک لینا پسند ہے، اور رسک لینے کے بعد جب میں اپنا گول اچیو کرتا ہوں تو مجھے ایک مختلف طرح کی خوشی ملتی ہے۔ اس دفعہ تم جو چیز اچیو کرنے کا سوچ رہے ہو ناممکن ہے۔ اوہ بابا، مجھے مایوس تو نہ کرے، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ انکل شیر علی کے پورے خاندان کو ریڈ زون میں بھیجوں گا۔ بھول جاؤ بیٹا، ناممکن ہے، اتنے سالوں سے میں کوشش کر رہا ہوں، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ بابا، آپ کے پاس ان کا ویک پوائنٹ نہیں تھا، میرے پاس ہے۔ کسی کو مات دینی ہے تو سب سے پہلے اس کا ویک پوائنٹ تلاش کرو۔ تو کیا ہے شیر علی کا ویک پوائنٹ؟ فیملی؟ غازی بیٹا، بالکل بھی نہیں، ہم اس حد تک نہیں جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم۔ ختم یہ ٹاپک، آئیں لنچ کرتے ہیں۔ رمیز صاحب، ہمیں آپ کی آفر قبول ہے، آپ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، میڈم مہرما، رمیز نے بولا۔ مہرما نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ اب ہم چلتے ہیں شیر علی صاحب، ملاقات ہوتی رہا کرے گی اب۔ جی بالکل، رمیز وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب میٹنگ روم میں صرف مہرما اور اس کے بابا تھے۔ بیٹا، پریشان لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ بابا، غازیان آپ کو عجیب نہیں لگا؟ نہیں تو، مجھے تو کچھ بھی عجیب نہیں لگا، بلکہ مجھے تو تم پر حیرت ہو رہی ہے، تم نے اتنی اچھی آفر کیوں قبول نہیں کی؟
70 میں رسک کا ہماری طرف کم تھا۔ بابا مجھے غازیان بہت ہی چلاک انسان لگا ہے، آپ نے دیکھا نہیں باتوں میں الجھا رہا تھا، وہ اس کی میٹنگ کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ آپ کو پتا ہے جو پوائنٹس نوٹ کرنے کے لیے میں نے میٹنگ رکھی تھی کچھ بھی نوٹ نہیں کر سکی، اس نے میرا مائنڈ دوسری طرف لگا دیا۔ میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سوچ لو بیٹا۔ نہیں بابا میں فیصلہ کر چکی ہوں، مہرماں ہمیشہ کامیاب ہوتی رہی ہے، اس دفعہ بھی ہوگی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ بیٹا مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، تھینکس بابا۔ رات کو مہرماں اور شیر علی گھر آئے، سب لوگ ڈنر ٹیبل پر تھے مریم کے علاوہ۔ شیر علی نے نور بیگم سے پوچھا مریم کدھر ہے؟ اپنے روم میں ہے، تو بلائے اسے۔ بلایا تھا، کہتی بھوک نہیں ہے بابا، ناراض ہے وہ، میرا نے بولا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شیر علی اٹھ کر مریم کے روم کی طرف گئے، مریم سرہانے میں منہ چھپائے رونے کا شکر فرما رہی تھی۔ مریم میرا بچہ، جی مریم نے افسردہ سی آواز میں بولا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں بابا میں کیوں ناراض ہوں گی، تو پھر کیوں رو رہی ہیں؟ میری سب فرینڈز کالج ٹرپ پر گئی ہیں اسلام آباد۔ شیر علی نے مریم کو اپنے سینے سے لگایا، میری جان ہم سب بھی چلیں گے، بس 1-2 دن میں کام سے فارغ ہو جاؤں۔ نہیں بابا مجھے اپنی فرینڈز کے ساتھ جانا تھا، اب نہیں جانا مجھے۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا بابا جو کام کرتے ہیں وہ کتنا مشکل ہے، آپ کو پتہ ہے نا بابا کے کتنے دشمن ہیں، کیا آپ نہیں جانتی؟ آپ کی بہن مرحمہ کو میں نے ایک دفعہ کے لیے اسلام آباد کالج ٹرپ پر جانے کی اجازت دی تھی اور آپ کی بہن پر حملہ ہوا تھا، وہ تو اللہ پاک نے بچا لیا اسے، تمہاری بہن موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ میں اتنے بڑے واقعے کے بعد کیسے تمہاری بغیر سیکورٹی کے جانے دوں؟ آئی ایم سوری بابا میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ نہیں میری جان آپ نے مجھے ہرٹ نہیں کیا، میں دنیا کی تمام خوشیاں تم تینوں بہنوں کی جولی میں ڈالنا چاہتا ہوں اور تم لوگوں کی خاطر اتنی محنت کرتا ہوں، پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہیں۔ نہیں بابا آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، مجھے معاف کر دیں۔ خوش رہو میرا بیٹا، مجھے تم تینوں کی خوشی عزیز ہے، چلو باہر آؤ کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ جی آتی ہوں۔ اس کے بعد سب نے مل کر ڈنر کیا۔ بابا کل کہیں گھومنے چلیں، نیو پروجیکٹ کی خوشی میں پارٹی کرتے ہیں، مہرماں نے بولا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، کل رکھ لیتے ہیں ڈنر۔ مریم خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، صبح کے 7 بج رہے تھے، ملہا یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، مریم کالج کے لیے اور مہرماں آفس کے لیے۔ آج میں تم دونوں کو ڈراپ کر دیتی ہوں، آج میں آفس تھوڑا دیر سے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے آپی۔ مہرماں ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھی، مریم ساتھ والی پر اور ملہا پچھلی والی پر۔ مریم آپ کو کسی سبجیکٹ میں کوئی ایشو ہے؟ نہیں تو مجھے تو کسی میں مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے گڈ۔ باقی کا راستہ تینوں باتیں کرتی رہی کیونکہ آج رات پارٹی تھی، اس کی تیاری کے حوالے سے۔ مہرماں نے پہلے ملہا کو ڈراپ کیا پھر مریم کو، اس کے بعد وہ آفس چلی گئی۔ مہرماں اپنے آفس روم میں آ کر بیٹھی، اس نے اپنی اسسٹنٹ زحا کو کال کی، مس زحا میرے روم میں آئیں، مجھے آج کا شیڈول ریمائنڈر کروائیں۔ تھوڑی دیر بعد زحا روم میں آئی۔ میڈم آج آپ نے ایک جگہ وزٹ کرنی ہے نیو پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے۔ اوکے۔ اور رات کی پارٹی کے لیے میں نے آپ کی میک اپ آرٹسٹ سے بات کر لی تھی، 9 بجے وہ آپ کے گھر ہوں گی۔ پارٹی کے لیے جگہ بھی سلیکٹ ہو گئی ہے، سب تیاری مکمل ہے۔ اوکے گڈ، یو کین گو ناؤ۔ اوکے میڈم۔ رات کو سب پارٹی کے لیے تیار ہو رہے تھے، مہرماں پارٹی کے لیے بہت پرجوش تھی، اس نے نیو پروجیکٹ کے حوالے سے اسپیچ بھی تیار کی تھی۔ رمیز بھی پارٹی میں انوائٹڈ تھا، وہ اپنے گھر سے باہر کسی کام کے لیے گیا تھا، وہ بھی گھر سے تھوڑا ہی دور گیا تھا، اس کی کار پر فائرنگ سٹارٹ ہو گئی، وہ اپنے بچاؤ کے نیچے جھک گیا، 3-4 ماسک والے آدمی آئے نکل باہر، ان کے ہاتھ میں گن بھی تھی، رمیز باہر نکل آیا، وہ لوگ اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گئے، بیٹھو اندر۔ کون ہو تم لوگ، مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو؟ زبان بند رکھو، تھوڑی دیر بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ لوگ رمیز کو ایک سنسان جگہ پر لے آئے، وہاں پہلے سے ہی ایک آدمی موجود تھا، رمیز کو کرسی پر بٹھایا، خود اس کے سامنے کرسی پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ رمیز پہچان گیا تھا، غازیان سکندر۔ غازیان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی، اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی، ویسے حکم کرتے میں آ جاتا، جو کام آسانی سے ہو جائے مجھے مزہ نہیں آتا، رسک لینا مجھے پسند ہے، شیر علی کو ابھی فون کرو، ڈیل ختم کرو۔ پر کیوں غازی، میں اتنی اچھی آفر سے کیوں انکار کروں، اور میرے پاس انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں نا، میں تمہیں 5 لاکھ دوں گا، تم کسی بھی اور کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، اور تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، جتنا بولا ہے بس اتنا کرو، زیادہ سوال کرو گے تو زبان کاٹ دوں گا۔ غازی، رمیز نے شیر علی کو کال کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ شیر علی صاحب میں آج رات پارٹی پر نہیں آ سکتا، مجھے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے جس بینک میں اپنی رقم رکھوائی تھی وہاں چوری ہو گئی، میرے پاس انویسٹ کرنے کے لیے 1 روپے بھی نہیں ہے، میری طرف سے معذرت ہے۔ رمیز نے فون بند کر دیا۔ شیر علی مسلسل فون کی بند سکرین کو دیکھ رہے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
غازیان ان کے ذہن میں غازی کا خیال آیا۔ انہوں نے جلدی سے غازی کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ بیٹا ایک ریکویسٹ تھی، حکم کریں انکل۔ بیٹا پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ محرمہ صاحبہ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، محرمہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اوکے گڈ بیٹا، آج رات نیو پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے پارٹی رکھی تھی، سارا سٹاف انوائٹ ہے۔ اب تم ہمارے پارٹنر ہو تو تمہارا آج رات پارٹی میں ہونا ضروری ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم آؤ گے۔ جی انکل، میں ضرور آؤں گا۔ سب لوگ پارٹی والی جگہ پر موجود تھے۔ محرمہ، مریم، میرا، سب کی نظروں کا مرکز صرف یہی تینوں تھیں۔ محرمہ کی نظر انٹرنس پر گئی جہاں سے غازیان سکندر اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ پہنے فون پر کسی سے بات کرتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ غازی کی نظر سامنے کھڑی محرمہ پر پڑی تھی۔ محرمہ کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے غصے سے غازی کی طرف دیکھا، پھر شیر علی کی طرف۔ محرمہ شیر علی کے پاس گئی۔ بابا جی جہاں کیا کر رہا ہے؟ بیٹا ریلیکس، میں آپ کو گھر جا کر سب تفصیل سے بتاؤں گا، یہ وقت مناسب نہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی اسپیچ ہے۔ کیا ہم اس کے ساتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ محرمہ نے غصے سے پر مدھم آواز میں بولا۔ بیٹا کوئی اور آپشن نہیں تھا میرے پاس۔ میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں بابا، یہ شخص بہت بدتمیز اور چلاک ہے، ضرور یہ کچھ غلط کروائے گا ہم سے۔ ڈونٹ وری، آئی ول ہینڈل۔ اس کے بعد محرمہ نے اسپیچ دی۔ اسپیچ کے بعد غازی محرمہ کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری فار واٹ، کل جو بھی ہمارے درمیان گفتگو ہوئی اس کے لیے۔ اٹس اوکے، پہلے بتا رہی ہوں مجھ پر حکم چلانے کی کوشش نہیں کرنا۔ 70% کا مقصد یہ نہیں کہ تم نے ہمیں خرید لیا۔ میں نے کب ایسے بولا؟ مسٹر غازیان، آپ مجھے چھوٹی بچی سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھی بات ہے، اس 70% کا مقصد ہم دونوں بہت اچھے سے جانتے ہیں، لہٰذا اگر پروجیکٹ شروع ہو سکتا ہے تو ختم بھی ہو سکتا ہے۔ I know by the way, why are you so rude? Your way of talking is very rudely. ہر کوئی اس لائق نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں۔ آپ مسلمان ہیں نا؟ جی الحمدللہ، غازی نے جواب دیا۔ صورت احزاب پڑھی ہوگی، نہ محرم مردوں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرو تاکہ ان کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو۔ جی پڑھی ہے۔ پھر بھی آپ نے یہ سوال کیا کہ میں آپ سے سخت لہجے میں کیوں بات کرتی ہوں؟ او سوری، ایک لفظ جب بار بار بولا جاتا ہے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسی حرکت اور بات نہیں کرے کہ آپ کو بار بار لفظ سوری کا استعمال کرنا پڑے۔ محرمہ وہاں سے چلی گئی۔ لڑکی غرور کرنا بنتا ہے، تمہارا غرور کرنا تمہارا کام ہے، اس غرور کو توڑنا میرا کام ہے۔ سب لوگ گھر آ گئے۔ آپی آپ نے کتنی اچھی اسپیچ دی ہے، بہت انجوائے کیا میں نے تو، اور میری فرینڈس تو بابا کے پارٹنر غازیان پر ہی لٹو ہو رہی تھی۔ میرا اس ٹائم کسی کی بھی تعریف سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شکل دیکھ کے لٹو ہونے والیاں بعد میں گاٹا ہی کھاتی ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا وہ کیسا ہے، بظاہر وہ خود کو اچھا شو کرواتا ہے، پر اندر سے کیا ہمیں نہیں پتا۔ بعض اوقات جیسا انسان نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ آپ اتنا نیگیٹو کب سے ہو گئی ہیں؟ جب سے میں نے بزنس جوائن کیا ہے، سب کچھ پازیٹیو لیتی رہتی تو آج اتنی کامیاب بزنس وومن نہیں بنتی۔ کچھ چیزیں جو بظاہر بہت سمپل لگتی ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ مطلب آج کے بعد میں بھی ہر بندے کو مشکوک نظروں سے دیکھوں؟ میرا نے بولا۔ ایز یو وش، ناؤ گو اینڈ سلیپ۔ میرا اپنے روم میں آ گئی۔ مریم آتے ساتھ چینج کر کے سونے چلی گئی اپنے روم میں۔ اگلی صبح سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ محرمہ پارٹی سے آ کر سیدھا اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اس نے شیر علی سے بات ہی نہیں کی غازیان اور پروجیکٹ کے بارے میں۔ آپ ہم سے خفا ہیں مہر بیٹا؟ نہیں بابا، آپ رات کو بات کرنے نہیں آئی؟ بابا اگر آپ نے غازیان کے ساتھ پروجیکٹ کی آفر قبول کی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ ویسے بھی آپ کا بزنس ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کل تھوڑا غصہ کر گئی تھی، اس کے لیے سوری۔ مجھے غازیان سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اٹس اوکے بابا۔ محرمہ اپنے روم میں تیار ہونے چلی گئی۔ میرا کا یونیورسٹی سے ہوتا وہ اپنے روم میں سو رہی تھی۔ مریم اور شیر علی ابھی بھی کھانے والی میز پر ہی تھے۔ نور بیگم کچن میں تھی۔ بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بابا مجھے بایولوجی نہیں پسند، مجھے نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں میری پرسنٹ بھی بہت لو جا رہی ہے۔ میرے بایولوجی کے سر نے کل مجھے بہت ڈانٹا اور کلاس سے بھی باہر نکال دیا۔ کیا اس کی اتنی ہمت، اسے نہیں پتا کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ وہ بول رہے تھے میرے لیے سب اسٹوڈنٹس ایکول ہیں۔ بابا انہوں نے ساری کلاس کے سامنے میری اتنی انسلٹ کی۔ مریم نے روتے ہوئے بولا، بس چپ ہو جاؤ، آج میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ رونا نہیں ہے بیٹا، آپ تو اسٹرانگ ہے نا؟ جی بابا۔ شیر علی مریم کے ساتھ اس کے کالج آئے۔ وہ کالج کے پرنسپل کے روم میں تھے، مریم بھی ساتھ ہی تھی۔ السلام علیکم شیر علی صاحب۔ وعلیکم السلام، سب خیریت؟ بایولوجی کے سر حماد کو بلوائیں۔ جی آ جاتے ہیں وہ بھی، پر پہلے مجھے تو بتائیں ہوا کیا ہے، ابھی خود دیکھ لیجیے گا۔ تھوڑی دیر بعد سر حماد آئے۔ آپ نے کل میری بیٹی کو کلاس سے باہر نکالا تھا۔
جی کیونکہ یہ روز اپنا کام نہیں کر کے آتی اور نہ ہی ان کو ٹاپک یاد ہوتا ہے، اور کل یہ لیکچر کے دوران فون یوز کرتی رہی تھی۔ مریم نے سر نیچے جھکا لیا۔ اس کا سب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی ساری کلاس کے سامنے انسلٹ کرتے اور کلاس سے باہر نکال دیں۔ بچے کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ پرنسپل صاحب ان کو کالج سے نکال دیں۔ شیر علی صاحب پلیز ایسا نہیں کریں، مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے۔ جب ضرورت ہے تو اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ میری بیٹی باقی اسٹوڈنٹس جیسی نہیں ہے۔ ابھی ایک کال پر میں آپ کو جیل کے اندر کروا سکتا ہوں۔ آئی ایم سوری شیر علی صاحب، مجھ سے نہیں، میری بیٹی سے معافی مانگو گے، وہ بھی پوری کلاس کے سامنے۔ حماد نے مریم کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد وہ لوگ کلاس میں آئے۔ حماد نے ساری کلاس کے سامنے مریم سے معافی مانگی۔ مہرمہ اپنے آفس روم میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہمنا مہرمہ کے روم میں آئی۔ میڈم سر آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، سر غازیان آئے ہیں۔ اوکے۔ مہرمہ اپنے بابا کے آفس روم میں آئی۔ غازی وہاں شیر علی کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ بیٹا ایگریمنٹ پیپرز پر آپ کے سائن چاہیے تھے، ہمارا غازی کے ساتھ 6 ماہ کا معاہدہ ہوا ہے۔ اوکے بابا۔ مہرمہ نے غازی کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، جبکہ اس کی نظروں کا مرکز صرف مہر ہی تھی۔ پہلے مہرمہ نے سائن کی، پھر غازیان نے، پھر شیر علی نے۔ سائن کر کے مہرمہ واپس چلی گئی۔ امید ہے سب کچھ اچھے سے ہوگا۔ جی انکل، سب بہت اچھے سے ہوگا۔ مہرمہ نے اپنے آفس روم میں آ کر زحا کو کال کی، ایک بلیک کافی کا کپ میرے روم میں لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد زحا کافی لے کر مہرمہ کے روم میں آئی۔ میڈم مس جاسمین کی کال آئی تھی، وہ آپ کے ساتھ لنچ کرنا چاہتی ہیں۔ اس لنچ کا مقصد آپ نے جو چیریٹی ورک سٹارٹ کیا ہے، اس حوالے سے وہ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ میڈم تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک روز بکے کارڈ دے کر گیا ہے، اس پر آپ کا نام ہے، لے کر آؤ۔ زحا بکے لے کر آئی۔ بکے کے ایک سائڈ پر ایک چھوٹا سا پیپر پن ہوا تھا۔ ویسے تو یہ گلاب بھی خوبصورت ہیں، آپ ان گلابوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ لائنز اس پیج پر رائٹ ہوئی تھی اور نیچے شہوار لکھا تھا۔ شہوار مس خانم کا بیٹا ہے اور وہ کافی عرصے سے مہرمہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور مہر کو پھولوں والا بکے بیچتا تھا۔ مہر نے تحریر پڑھتے ہی بکے سائڈ پر بڑی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ایڈیٹ! مہر نے اس کی مس خانم سے شکایت بھی کی تھی، پر انہوں نے بات کو ٹال دیا ادھر ادھر باتیں کر کے۔ مہر شیر علی کو اس لیے نہیں بتا رہی تھی کیونکہ معاملہ خراب ہوگا۔ وہ کافی عرصے سے اگنور کر رہی تھی، پر آج اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ مہرمہ روم سے باہر آئی۔ دوسری طرف سے غازیان شیر علی کے روم سے نکل رہا تھا۔ مہرمہ نے غصے سے غازیان کی طرف دیکھا۔ مہرمہ کار میں آ کر بیٹھی۔ غازیان کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ غازیان بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ وہ مہرمہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے مہر کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ مہر شہوار کے آفس آئی اور ڈائریکٹ اس کے آفس روم میں گئی۔ شہوار کی عمر 25 سال ہے۔ شہوار اپنی فیمیل اسسٹنٹ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے، دونوں کافی قریب ہو کر بیٹھے تھے۔ مہر نے اندر آتے شہوار کو گریبان سے پکڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہ سب لکھ کر مجھے سینڈ کرنے کی؟ میری چپ اور خاموشی کو تم نے میری کمزوری سمجھ لیا۔ ابھی FIR کٹوا کے اندر کرواتی ہوں۔ ادارہ بے غیرت! میں محبت کرتا ہوں آپ سے، اگر آپ میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ غازیان بھی مہر کے پیچھے کھڑا تھا۔ مہر کو پتہ ہی نہیں چلا غازیان بھی پیچھے کھڑا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ ارے مہر جی، میری محبت کی قدر کر لیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا جو ساری زندگی یاد رکھیں گی۔ مہر کو ایک دم غصہ آیا۔ اس نے شہوار کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ غازیان بہت مزے سے کھڑا ہو کر یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ شہوار نے مہر کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ غازیان نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا۔ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، بہت اچھل رہے ہو۔ تم کون ہو؟ اندر کیسے آئے؟ میں مہرمہ کا منگیتر ہوں۔ اب تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا، دوبارہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ مہرمہ نے حیرت سے غازیان کی طرف دیکھا۔ چلو مہر۔ مہرمہ اور غازیان باہر آئے۔ مہر غصے سے غازیان کو دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ کیوں بولا؟ تاکہ وہ اب تمہیں دوبارہ تنگ نہ کرے۔ یہ میرا معاملہ تھا، میں خود حل کر لیتی، تم کیوں ادھر آئے؟ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ آپ شاید بھول رہی ہیں، ہم پارٹنرز ہیں، جہاں آپ وہاں میں۔ پارٹنر ہو، پارٹنر بن کے رہو، میرے سر پر مسلط ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو میں نے آپ کی گال کو تھپڑ سے بچایا، تھینکس بولنے کی بجائے غصہ دکھا رہی ہیں۔ بڑا کوئی احسان کیا ہے، تمہارا فرض تھا مجھے بچانا۔ او ریلی؟ یس۔ اگر آپ تنگ کریں مجھے بس بتانا ہے، باقی کام میرا ہے۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ زیادہ بہادری بھی بعض اوقات گلے پڑ جاتی ہیں۔ تم فکر نہیں کرو۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ مہرمہ کا مس جاسمین کے ساتھ لنچ تھا، وہ وہاں چلی گئی۔ مس جاسمین ایک بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ مہرمہ اکثر ان سے ملنے آیا کرتی تھی۔ مس جاسمین نے کھانا آرڈر کیا۔ جی کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ بیٹا میری ایک جگہ تھوڑی سی زمین ہے، میں چاہتی ہوں وہاں میں کچھ ایسا بناؤں جو لوگوں کے کام آئے۔ سکول بنانا چاہتی ہوں۔
جی بہت اچھا خیال ہے، میں اس حوالے سے آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بیٹا میں چاہتی ہوں یہ سارا کام آپ اپنی نگرانی میں کروائیں، میری طبیعت آج کل بہت خراب رہتی ہے، اللہ آپ کو شفا دے۔ رات کو سب ڈنر پر موجود تھے۔ بیٹا مہر: جی ماما، مجھے آج مس خانم کا فون آیا تھا۔ کیا بول رہی تھی؟ مہرماں نے پوچھا۔ بول رہی تھی کہ مہر آج شہوار کے آفس آئی تھی اور اس کے منہ پر تھپڑ مار کے گئی ہے۔ ماما آپ کو آنٹی نے تھپڑ مارنے کی وجہ نہیں بتائی؟ نہیں بیٹا۔ مہرماں یہ سب کیا ہے؟ شیر علی نے غصے سے بولا۔ مہرماں نے شیر علی کو ساری بات بتائی۔ اس کی اتنی ہمت! شیر علی نے غصے سے بولا۔ انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ بابا پلیز غصہ نہیں کریں، میں اس وجہ سے کافی ٹائم سے اس بات کو چھپا رہی تھی۔ اب غصے میں کوئی غلط ایکشن نہیں لیں گے۔ مہرماں نے تسلی آمیز انداز میں ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ ایسے لوگوں کو ڈیل نہیں دینی چاہیے بیٹا، لہجے میں بیٹی کے لیے فکر تھی۔ بابا تھپڑ کھا چکا ہے، مجھے امید ہے اب باز آ جائے گا۔ مہرماں نے اپنی بات پر زور دیا۔ اب تنگ کریں، آپ نے مجھے بتانا ہے، انہوں نے تنبیہ کی۔ بابا میں خود سنبھال لوں گی، ڈونٹ وری، اس نے جواب میں باپ کا ہاتھ تھپتھپایا۔ کھانے کے بعد مہر روم میں آئی، اس کے فون پر غازی کا میسج آیا۔ غازیان، میں نے آپ کو ایک پیپر بھیجا ہے، پڑھ کے بتائیں۔ کچھ چینج تو نہیں کرنا؟ آئی ایم بزی ناؤ، صبح پڑھ کر بتاؤں گی۔ مہر جس 5 منٹ لگیں گے پڑھنے میں اب صبح تک انتظار کروں؟ وہ ترملایا۔ میں نے تو نہیں بولا کہ انتظار کرو، اللہ حافظ۔ مہرماں نے کھٹاک سے فون بند کیا۔ غازیان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں مہرماں۔ اب غازیان پیچھو تاب کھا رہا تھا۔ جاری ہے۔